وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اور جب ارادہ کرے احرام کا، اغتسل تو غسل کرے، او توضأ یا وضو کرے، والغسل افضل اور غسل افضل ہے، وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ اور پہنے دو نئے کپڑے، او غسیلین یا دھلے ہوئے کپڑے، ازاراً ورداءً ایک تہبند اور ایک چادر، ومس طیباً اور لگائے خوشبو ان کان لہو اگر اس کے لیے ہو، وصلی رکعتین اور 2 رکعتیں پڑھے، وقال اور کہے اللہم اے اللہ انی ارید الحج بے شک میں ارادہ کرتا ہوں حج کا، فیسرہ لی پس اس کو آسان کر دے میرے لیے، وتقبلہ منی اور اس کو قبول کر دے میری طرف سے، ثم یلبی پھر تلبیہ کہے، عقیب صلاتہ اپنی نماز کے بعد، فإن کان مفردا بالحج پس اگر حج افراد کرنے والا ہو، نوا بتلبیتہ الحج تو نیت کرے اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ تو احرام کا جب ارادہ ہو تو غسل یا وضو کرے، لیکن غسل کرنا افضل ہے، اور 2 نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، اور وہ 2 کپڑے ایک تہبند اور ایک ازار ہے، اور اگر خوشبو ہے تو وہ بھی لگا لے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر یہ پڑھے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر تلبیہ کہے، اگر حج افراد ہے تو پھر صرف اپنی تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کر لے۔ احرام کا ارادہ ہو تو غسل یا وضو کرے، لیکن غسل کرنا افضل ہے، 2 نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، اور وہ 2 کپڑے ایک تہبند اور ایک چادر ہے، خوشبو ہو تو وہ بھی لگا لے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر تلبیہ کہے، اگر صرف حج افراد کرنے والا ہے تو پھر تلبیہ سے حج کی نیت کر لے۔ والتلبیۃ اور تلبیہ یہ ہے کہ ان یقولا کہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک بے شک حمد اور نعمت آپ ہی کے لیے، والملک اور بادشاہت بھی آپ کے لیے ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، ولا ینبغی اور مناسب نہیں، ان یخل بشیء من هذه الکلمات کہ کم کرے کچھ ان کلمات میں سے، فإن زاد فیہا پس اگر ان میں اضافہ کرے جاز تو جائز ہے۔ پیچھے گزرا کہ تلبیہ کہے تو یہاں سے تلبیہ کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اس طرح کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ الفاظ پڑھے۔ ان الفاظ میں کمی تو نہ کرے، اگر ان کلمات میں کچھ اضافہ کرنا چاہے تو پھر جائز ہے، مثلا یہ کہے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان کلمات میں کچھ کمی تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ان کلمات میں اضافہ کرتا ہے تو پھر جائز ہے، مثلا یہ کہتا ہے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک۔ فَإِذَا لَبَّى پس جب تلبیہ کہہ لے، فقط احرما تو تحقیق وہ محرم ہو گیا، فَلْيَتَّقِ پس چاہیے کہ بچے، ما ان چیزوں سے نہى اللہ عنہ جن سے اللہ نے منع فرمایا، من الرفث یعنی جماع، والفسوق اور جھوٹ، والجدال اور جھگڑا کرنا، ولا يقتل صیدا اور قتل نہ کرے کسی شکار کو، ولا يشیر الیہ اور نہ اس کی طرف اشارہ کرے، ولا يدل علیہ اور نہ اس پر رہنمائی کرے، ولا یلبس قمیصا اور نہ پہنے قمیص، ولا سراویلا اور نہ شلوار، ولا عمامۃ اور نہ پگڑی، ولا قلنسوۃ اور نہ ٹوپی، ولا قباء اور نہ جبہ قبا۔ مطلب ہے تلبیہ کہنے کے بعد وہ محرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنا اب واجب ہے، مثلا بیوی سے ہم بستری، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا۔
اسی طرح کسی شکار کو مار بھی نہیں سکتا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، شکار پر رہنمائی بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرا آدمی غیر محرم شکار کرنا چاہتا ہے اور یہ شکار کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اس پر رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں شکار ادھر کھڑا ہوا ہے، اس کو جا کے مار دو، ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ولا یلبس قمیصا، قمیص، شلوار، پگڑی، ٹوپی اور جبہ یہ چیزیں بھی نہیں پہن سکتا۔ تلبیہ کہنے کے بعد وہ محرم ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا، مثلا بیوی سے ہم بستری، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، شکار کو قتل نہیں کر سکتا، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، شکار پر رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی غیر محرم شکار کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قمیص، شلوار، پگڑی، ٹوپی اور جبہ بھی نہیں پہن سکتا۔ ولا خفین، اور نہ موزے پہنے، الا اللہ یجیدہ، مگر یہ کہ نہ پائے جوتوں کو، فیقطعہما، پس ان کو کاٹ دے، من اسفل الکعبین، ٹخنوں کے نیچے سے، ولا یغطی راسہ، اور نہ ڈھانپے اپنے سر کو، ولا وجہہ، اور نہ اپنے چہرے کو، ولا یمس طیبا، اور نہ لگائے خوشبو، ولا یحلق راسہ، اور نہ مونڈے اپنا سر، ولا شعر یدیہ، ولا شعر بدنہ، اور نہ اپنے بدن کے بالوں کو، ولا یقص من لحیتہ ولا من ظفرہ، اور نہ تراشے اپنی داڑھی سے اور نہ تراشے اپنے ناخنوں کو، ولا یلبس ثوبا، اور نہ پہنے کپڑا، مصبوغا، جو رنگا ہوا ہو، بورس، ورس کے ساتھ، ولا بزعفران، اور نہ زعفران کے ساتھ، ولا بعصفر، اور نہ عصفر کے ساتھ، الا ان یکون غسیلا، مگر یہ کہ وہ دھلا ہوا ہو، لا ينفذ الصبغ، نہ جھڑتا ہو رنگ۔ اسی طرح موزے بھی نہیں پہن سکتا، ہاں اگر جوتے نہ ہوں تو پھر موزوں کو ٹخنوں کے نیچے والے حصے سے کاٹ دے، پھر ان کو پہن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا، اپنا چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے سر اور بدن کے بالوں کو مونڈ نہیں سکتا، اپنی داڑھی کو نہیں تراش سکتا، اپنے ناخن نہیں تراش سکتا۔ اسی طرح ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا جو ورس، زعفران یا عصفر کے ساتھ رنگا ہوا ہو، ایک قسم کی خوشبوئیں ہیں۔ ہاں اگر وہ کپڑا دھلا ہوا ہو اور رنگ جھڑتا نہ ہو تو پھر اس کپڑے کو پہن سکتا ہے۔ مسئلے یہ ہیں کہ موزے بھی نہیں پہن سکتا، ہاں اگر جوتے نہ ہوں تو ٹخنوں کے نیچے والی جگہ سے کاٹ دے، پھر ان کو پہن سکتا ہے۔ اپنا سر، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح اپنے سر اور بدن کے بال نہیں مونڈ سکتا، اپنی داڑھی کو نہیں تراش سکتا، اسی طرح اپنے ناخن بھی نہیں تراش سکتا۔ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا جو عصفر، زعفران یا ورس نامی خوشبوؤں کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ ہاں اگر یہ کپڑے دھلے ہوئے ہوں اور رنگ جھڑتا نہ ہو تو پھر یہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یغتسل، کہ غسل کرے، ویدخل الحمام، اور غسل خانے میں داخل ہو، ویستظل بالبیت، اور سایہ حاصل کرے بیت اللہ کا، والمحمل، اور کجاوے کا، ویشد فی وسطہ الہمیان، اور باندھے اپنی کمر کے وسط میں الہمیان، ہمیانی کو، ولا یغسل رأسہ، اور نہ دھوئے اپنے سر کو، ولا لحیتہ، اور نہ اپنی داڑھی کو، ختمی خوشبو کے ساتھ، ویکثر من التلبیۃ، اور کثرت سے تلبیہ پڑھے، عقیب الصلاوات، عقیب الصلاۃ، نمازوں کے بعد، وکلما علا شرفا، اور جب بھی چڑھے بلندی پر، او ہبط وادیا، یا اترے کسی نشیبی علاقے میں، او لقی رکبانا، یا ملے سواروں سے، وبالاسحار، اور صبح کے وقت۔ احرام والا شخص یہ کام کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، حمام میں داخل ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا اور کجاوے کا سایہ لے سکتا ہے، سائے میں بیٹھ سکتا ہے، اور اپنی کمر کے گرد ہمیانی باندھے تو یہ بھی جائز ہے تاکہ اپنی چیزیں، پیسے وغیرہ محفوظ رکھ سکے۔ ختمی نامی خوشبو کے ساتھ اپنے سر اور اپنی داڑھی کو نہیں دھو سکتا۔ نماز کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے، جب بھی اوپر چڑھے، نیچے آئے، سواروں سے ملے، صبح کے وقت جب بھی اس کو فرصت ملے تو یہ کثرت سے تلبیہ پڑھے۔